مفتی صاحب، ایک مجھے بات یاد آ گئی جب آپ فرما رہے تھے سوشل ایشوز میں، جیسے گھر کے معاملات ہیں، اس میں ابھی تربیت کی آپ نے بات کی، تو اس میں ایک کوشچن آنسر سیشن میں یہ گھر کے معاملات پہ بات ہوئی، میاں بیوی کے درمیان میں جو اگر اختلافات ہو جائیں تو، یا پھر اس میں ایک اور چیز سانس پر بھی ایسے بیچ میں آ جاتے ہیں، تو آپ نے کہا آج کل عمومی طور پر جو مدارس کے اندر جن بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، ان سے تو شادی کرنا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے اپنے حق کی بات کرنی ہے، کہ تمہارے ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ یہ میری جورسڈکشن میں نہیں آتا۔ تو پھر آپ نے اس میں یہ چیز میرے دماغ میں آئی کہ اس میں یہ جو تربیت کے اندر یہ چیزیں بھی آج کل علم کی بات ہوتی ہے، لیکن تربیت جو ہے وہ مسنگ ہے مدارس میں، جو کہ بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو اپنے حق کی بات کرنا اور غصے میں آ جانا، طیش میں آ جانا، یہ بھی تربیت کی غالباً کمی کا نتیجہ ہے، جو کہ ہمارے مدارس میں یا اسکولوں میں یا ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے وہ مسنگ ہے۔ یہ پورا جو سوشل سیٹ اپ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں سکھائی جاتی۔ تو یہ ایک دماغ میں بات آئی، تو میں نے کہا یہاں پر بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اس نظام تعلیم کے پور ہونے کا، اس کے بہت کمزور ہونے کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بچوں کو اصولاً قرآن کریم پڑھانا ہے، قرات پڑھانی ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانا ہے، اسکول میں نہیں پڑھاتے۔ بھئی ایک بچہ آپ کے پاس ہے، آپ ایک پیریڈ کا اضافہ کر دیں، بچے کو وہیں سے پڑھا کر بھیجیں، اپنے گھر واپس آئے، اپنا کام کرے، آرام کرے، جو بھی۔ اس کے لیے خاص طور پہ اب مسجد جاؤ پڑھنے کے لیے، کیوں بھئی؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اسی طرح بالکل اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ تربیت کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بچے اپنے ذہن کو بناتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بچہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیکھتا ہے۔ اس کو ایک آئیڈیل شخصیت چاہیے ہوتی ہے جس کی وہ پرستش کرے، وہ نہ اسے گھر میں ملے، نہ اسکول میں ملے، نہ مدرسے میں ملے۔ تو نتیجہ یہ کہ اب جو میڈیا میں شخصیت آئے گی وہ اس کا پرستار بن جائے گا۔ تو کہیں تو چاہیے نا۔ ہم نے کئی بار آپ نے بھی سنا ہوگا، عرض کیا کہ امت میں جو ادارے مجموعی اعتبار سے کام کر رہے تھے، کچھ نکل گئے یا نکال دیے گئے، بغیر اس حکمت پر غور کیے کہ ہم اس کا متبادل کیا کر رہے ہیں، اور کوئی تبادلہ اس کا ہوا نہیں، متبادل ہوئے نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ ادارے اور جو ان سے منافع وابستہ تھے، امت اس سے محروم ہو گئی۔ مثلا خلافت ایک ادارہ تھا، کتنے مسلمان ہیں جنہیں یہ شعور ہو کہ اس خلافت کے نکل جانے سے دنیا میں کیا تباہی مچی ہے، اور کس قدر مسلمان قدم قدم پہ رسوا ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ بات بھی کرتے ہیں خلافت کی، ان سے پوچھیں کہ عملاً تم نے اس کام کے لیے کیا کیا ہے، عملاً کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نعرے لگانے سے تھوڑی بات بنتی ہے۔ اہل تشیع ہیں، وہ امامت کو فرض اور واجب جانتے ہیں، ہم بھی امامت کو واجب جانتے ہیں، لیکن ہم سے کہیں بڑھ کے وہ امامت کے قائل ہیں۔ ابھی محرم آ رہا ہے تو دیکھیں آپ امامت کے نقطۂ نظر پہ کتنا غور کریں گے۔ میں نے کئی شیعہ حضرات سے پوچھا، میں نے کہا امامت کے لیے کیا کیا ہے آپ نے، سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ خلافت غلط ہے، خلافت نے یہ غلط کیا، خلافت راشدہ ہم نہیں مانتے۔ ارے بھیا، آپ نے امامت کے لیے کچھ کیا ہوتا نا، کوئی امام آپ کا ہوتا، دنیا میں مرجع کوئی ہوتا جس کی طرف سب لوگ رجوع کرتے، پبلک اور سوسائٹی کو پتہ چلتا، پھر بھی کوئی بات تھی کیا، آپ نے بھی کچھ نہیں۔ بس امامت کا تقاضا یہی رہ گیا ہے کہ خلافت کو سب و شتم کرے۔ نکل گیا ادارہ، ختم ہو گیا، اب اس کا کیا متبادل ہے؟ بالکل اسی طرح تربیتیں ہوتی تھیں خانقاہوں میں، تربیتیں ہوتی تھیں مشائخ کے ہاں حاضری میں،
تربیتیں ہوتی تھیں، ان کو دیکھ کر اور ان کو سن کر بچے اپنی زندگی کا لائحہ عمل مرتب کرتے تھے کہ کیسے انسان اچھے ہوا کرتے ہیں، کیسے گفتگو ہوتی ہے، کیا بات کرتے ہیں، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کسی کو بتانا ہے۔ وہ تربیت جاتی رہی۔ وہابیت اور اس نقطہ نظر نے جو تشدد پر مبنی تھا، لوگوں کو اندھا دھند یہ سکھایا کہ یہ خانقاہیں شرک ہیں اور بدعت ہیں، شرک ہے اور بدعت ہے، ختم کرو ان لوگوں کو۔ اور جو مشائخ اور اللہ کے اچھے بندے تھے، بعض ان میں بالکل بلا شبہ قابل تنقید تھے، لیکن ان کو گالیاں دے کے رسوا کر کے اب ادارے ختم کر دیے سارے۔ اب چین آ گیا، اب کہاں جائیں تربیت کے لیے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دلی کے مردوں اور قبروں میں اتنا فیض ہے کہ دلی کے زندوں میں اتنا نہیں رہا، لیکن کیا کریں، تربیت کے لیے زندگی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ صوفیہ تربیت میں کہتے تھے کہ ہمیشہ مشورہ کرو کسی سے، پھر کام کرو۔ تو کسی نے کہا حضرت مشورے کے لیے کوئی نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا دیوار سے ہی باتیں کر لیا کرو، دیوار سے مشورہ کر لیا کرو۔ یعنی یہ مبالغہ ہے، لیکن وہ تربیت کا سلسلہ نہیں رہا، نہ عورتوں میں نہ مردوں۔ اب علامہ اقبال گئے تھے بھوپال، تو سر سید احمد خان مرحوم کے جو پوتے تھے سرراس مسعود، علامہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا۔ یہ معلوم نہیں آپ نے سنا، یعنی راس کا نام کیسے آیا؟ نہیں معلوم؟ اچھا، سر سید اپنے پوتے کی بسم اللہ کرا رہے تھے، 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو گیا۔ تو اس تقریب میں قرآن پاک شروع کرنا تھا، جو چیزیں بھی، تو سر سید کے ایک دوست تھے جرمن، ان کا نام راس تھا، تو بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سر سید سے پوچھا کہ اس کا نام، تو انہوں نے کہا مسعود نام ہے میرا پوتا۔ تو انہوں نے کہا میں اپنا نام اسے دیتا ہوں۔ یہ ہوتا تھا محبت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہوتا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے حج کے سفر میں، آخری حج میں، تو اپنے بیٹے کو اسی سفر میں ہی بچے کی ولادت ہوئی تھی، تو لا کے گود میں ڈال دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموہ باسمی، اسے میرا نام دو۔ یہ محمد بن ابوبکر جو ہیں، یہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی نام ارشاد فرمایا تھا، تو یہ ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا میرا نام اپنے پوتے کو، تو راس مسعود کا نام ہو گیا۔ تو راس مسعود جو تھے وہ علامہ اقبال کے بڑے دوست تھے، بہت زیادہ۔ تو علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ قاری بلاؤ، اور بھوپال کے سب سے اچھے جو قاری تھے ان سے کہا کہ روزانہ منسٹر کے ہاں آیا کرو، اور راس مسعود کے ہاں ان کی اہلیہ کو 1 پارہ قرآن کریم کا روز سنایا کرو۔ وہ شروع ہو گئے۔ تو سر راس مسعود نے پوچھا کہ اس کی کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا یا بیٹی جو بھی دنیا میں آئے گا، میں چاہتا ہوں وہ قرآن پاک پڑھا سنا ہوا ہو اس نے۔ یہ تربیت ہی ہے نا۔ ایسے لوگ سوچتے تھے اور کرتے تھے۔ اب وہ ساری مدت اور زمانہ لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، تنقید میں، ان چیزوں میں گزرے گا، تو اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا، یا بچی پہ جسے دنیا میں آنا ہے۔ تو اس سے تربیت کے مراکز ختم ہو گئے۔ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں دنیا میں کہاں کہاں بڑھاپے کے باوجود تشریف لے گئے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا تربیت کے مراکز ختم ہو گئے ہیں، میں چاہتا ہوں خانقاہیں آباد ہوں، لوگ اللہ کو یاد کریں، ان کی تربیت ہو۔ ترتیب پلٹ گئی نا۔ سب سے پہلے انسانی اخلاقیات، اس کے بعد علم ہے، اور اس کے بعد طاقت کا استعمال ہے۔ ہمارے نزدیک تو ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اخلاقیات اچھے ہونے چاہیے۔ نان مسلم ہے تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ ہم اس سے جو علم حاصل کرنا ہے، ہم صحیح علم اس سے حاصل کر لیں، اٹھا لیں۔ فزکس کا ماہر ہے، فرض کر لیجئے، تو اب اس کے نان مسلم ہونے سے ہمیں کیا پریشانی؟ ہم نے جا کے دین اس سے تھوڑا ہی سیکھنا ہے، ہم نے فزکس لینی ہے، فزکس پڑھیں اس سے۔
اب اس کو ہمارے ملک میں بر بنائے عقیدہ رد کرتے ہیں کہ میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے یار بڑا اچھا ہے، کیا کریں، لیکن وہ شیعہ ہے۔ ووٹ اس بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوتے کہ شیعہ ہے اس کو ووٹ نہیں دینا، سنی ہے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ تو ٹکڑے ٹکڑے اسی وجہ سے کہ علم نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسانی اخلاقیات ہیں، پھر اس کے بعد علم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ علم دے دے تو اس کی پھر امپلیمنٹیشن فورس کے ذریعے، بائی فورس ہے۔ اب بچے کو صبح اٹھا کے بھیجنا اسکول میں جب وہ سو رہا ہے تو یہ بائی فورس ہی تو ہے ایک طرح کا۔ اس کے بعد ہے، اسی وجہ سے یہ انحطاط آ گیا ہے کہ ماڈلز نہیں رہے، لوگ نہیں رہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہیروز کی نرسری چھوڑی تھی اپنے بعد۔ جو آدمی جہاں گیا ہے لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہو جائیں اور آ جائیں دنیا میں تو تم انہیں پاگل سمجھو۔ وہ اتنے ایثار، قربانی، دوسرے کی بات سننا، یہ چیزیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بڑا آدمی، ایک عورت ملی اور اس نے کہا میری بات سنیں، فرمایا کہو۔ اس نے کہا ذرا الگ ہو کے بات کرنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تو مدینہ منورہ میں ایک نالی کے کنارے پہ عورت بیٹھ کے، امیر المومنین بھی بیٹھ کے اس کی ساری بات سنی۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا حضرت آپ کی بڑی عزت اور احترام ہے، آپ امیر المومنین ہیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ خولہ ہے۔ 28ویں پارے کی پہلی آیت کا حوالہ دیا، فرمایا اللہ نے اس کی سن کے وحی نازل کی تھی، میں کون ہوتا ہوں جس کی نہ سنوں، جس کی اللہ نے سنی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں۔ اس لیے تربیت اخلاقیات کی، پھر علم، پھر اس کے بعد طاقت، یہ ہے۔ ذرا سی بات اور عرض کریں۔ جی خالد صاحب، ہمارا خیال ہے کہ یہ فطری ترتیب ہے، اور جو شخص بھی فطرت سے لڑتا ہے نا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ فطرت غالب آ کے رہتی، فطرت سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے۔ خیال آتا ہے کبھی کبھی کہ ہم فطرت اور جو اللہ کا قانون ہے اس پہ بات کریں کہ قانون کیا ہے اور فطرت کیا ہے۔ مسلمان فطرت سے لڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے صاف کہا ہے کہ ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو بنایا تاکہ تم کام کرو۔ اور اکثر و بیشتر ممالک میں آپ دیکھیں ہمارے جوان لڑکے یہ آدھی دوپہر کو اٹھتے ہیں جا کے کہ فطرت سے ٹکر نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا ٹکر لینے کا کہ جب 50 سال کے ہوں گے تو پھر بیٹھ جائیں گے، پھر نہ ہمت رہے گی نہ طاقت رہے گی، پھر بیماریاں ہیں، تھک گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو کس نے تمہیں کہا تھا فطرت سے ٹکر لو؟ رات کو آرام سے سوئے ہوتے اور صبح اٹھے ہوتے، تازہ ہوا میں سانس لیے ہوتے، پیدل چلے ہوتے تو یہ سب کچھ 50 برس کی عمر میں دیکھنے میں نہ آتا۔ یہ فطرت سے ہی ٹکر ہے نا۔ ہم یہاں کسی کو بتائیں کہ یو ایس میں یا دیگر ممالک میں آدھی رات کو لوگ گاڑیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، گورے اپنے کام پہ، اور وقت پہ آتے ہیں واپس اور وقت پہ سو جاتے ہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو آدھا دن تک سوئے رہتے۔ ہم نے کہا آدھا دن تک سوئے رہتے تو یہ یو ایس آج پوری دنیا کو قابو میں نہ رکھے ہوئے ہوتے۔ بات سے بات نکلتی ہے۔ نادر شاہ آئے نا جب حملہ ہوا دلی پہ، تو جا رہے تھے واپس، پتہ چلا کہ دلی والوں نے ان کے کچھ سپاہیوں کو قتل کر دیا، افغانیوں کو، پٹھانوں کو۔ اس نے درگزر کی، اس نے کہا ہو ہی جاتا ہے، ہم بھی تو ان کے دارالحکومت میں آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ صبح
ناشتہ ہمارے ساتھ کریں، آپ رک جائیں۔ انہوں نے رکنے کا فیصلہ کر لیا اور ہندوستان، دلی میں افواہ پھیل گئی کہ نادر شاہ چلے گئے۔ اب جب نادر شاہ کے جانے کی افواہ اڑی تو دلی والوں نے جتنے ان کے سپاہی فوج جہاں جہاں تھی انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ رات گزر گئی، اگلے دن جب انہوں نے دکھایا نادر شاہ کو کہ حضور رات ان دلی والوں نے یہ کیا، اس نے کہا اچھا یہ سمجھیں کہ ہم غافل ہیں۔ اس نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دو، پھر وہ قتل عام ہوا وغیرہ۔ ایک دن وہ صبح اٹھے تو ناشتے کے لیے ظاہر ہے کہ کرنا ہی تھا، تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا، بادشاہ سلامت دیر سے آئے، مغلوں کا زوال تھا، بڑے دسترخوان سجے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا وہ جو میرا ایک تھیلا ہے اس سے روٹی نکال لاؤ۔ تو روٹی نکالی گئی، روٹی تھی خشک، تو انہوں نے جو بھی کچھ چیز پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ کھانی شروع کر دی۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا یہی وہ چیز ہے جو مجھے افغانستان سے دلی لے آئی ہے، اور یہ جو تم نے حرکتیں ساری کر رکھی ہیں نا، اتنے پرتکلف ناشتے اور یہ چیزیں، اس کی وجہ سے تم سلطنت کھو بیٹھے۔ تو اس لیے فطرت سے کیوں ٹکر لیں؟ مودودی صاحب نے ایک چیز لکھی ہے، بات سے بات یاد آتی ہے۔ مولانا جب بوڑھے ہو گئے بہت زیادہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے لیے دشوار تھا۔ غالباً ایک ہی آدمی تھا جس کے لیے وہ اٹھے ہوں گے عمر کے آخری دور میں، وہ خان عبدالغفار خان تھے، ولی خان کے والد، اور جو اب ہیں صوبہ سرحد میں اسفندیار کے دادا۔ وہ آئے ملنے کے لیے، اور مودودی صاحب ملاقات کے بعد اٹھ کے ان کو اپنے برآمدے تک چھوڑنے آئے۔ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ اس کے لیے اٹھے تھے، اس کے علاوہ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو کسی نے مولانا سے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا کہ جوانی میں نے جتنی محنت کی ہے نا، اب گھٹنے اس کا انتقام لے رہے ہیں۔ اس لیے فطرت سے کبھی ٹکر نہیں لینی چاہیے، فطری چیزیں۔ اسی طرح بڑی گہری بات حکمت کی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اس کے عناصر پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کس چیز کا غلبہ ہے۔ ایک آتشی مزاج ہوتا ہے، غضب، غصہ، جلدی آ جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مزاج یہ تھا۔ ایک وہ جس میں مٹی کا عنصر غالب ہوتا ہے، عبودیت غالب ہوتی ہے، بندگی غالب ہوتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا غالب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا آپ دیکھیں، اور نوح علیہ السلام کی دعا آپ نے دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار، نوح علیہ السلام نے کہا اس زمین پر ایک گھر کافروں کا نہ چھوڑ، اور اللہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو ان کی اولادیں بھی ایسی اگلی نسل ہو جائے گی، اللہ مار دے، ختم کر دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا پروردگار، میں نے انہیں دعوت دی ہے، اگر یہ لوگ مان جائیں تو میرے ہی بندے ہیں، میری ہی امت میں سے ہیں، اور اللہ اگر یہ نہ مانے میری بات اور تیری نافرمانی کریں تو اللہ تو بخشنے والا۔ اسی طرح ایک مزاج ہوتا ہے بلند بانگ دعوے کرنے کا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس محرم میں کوئی جلوس نکال کے تو دکھائے، یہ ہو گیا، وہ ہوتا واتا کچھ بھی نہیں۔ اور ایک مزاج ہوتا ہے ڈھل جانے کا، کہ جس طرف آپ اسے موڑ لیں۔ یہ چار مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے، اس مزاج کو پتہ چل جائے تو اس کے مطابق ڈیل کرنی چاہیے کہ غصہ اصلی نہیں ہے، انہیں ہر بات پہ آ ہی جاتا ہے، مزاج ایسا ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا، اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ شیخ وقت بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں آپ دیکھیں نا، غلبہ تھا نا، آتشی مزاج۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر کی طرف پھیر دیا، ختم نہیں کیا، وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو جو تربیت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مزاج ہے کیا، وہ پتہ چل جاتا ہے۔
تو فطرت سے ٹکر نہیں لینی چاہیے. فطرت اپنا کام کرتی ہے. پانی کو دیکھیں، آپ پائے گلاتے ہیں، پل تیار کرتے ہیں، 500 سال وہ پائے قائم رہتے ہیں. پانی اپنی فطرت کو نہیں چھوڑتا، جا کے ٹکراتا ہے کہ ہٹاؤ اسے. فطرت ہے نا. مفتی صاحب السلام علیکم. یہ جو اس کے اوپر ایک سوال وعلیکم. تو یہ تو دوسروں کے لیے ٹکرانا نہیں، جس آدمی کو معلوم ہے کہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے تو اس کو وہ کیسے ڈیل کرے؟ اس کی رعایت کر کے ڈیل کرے کہ ان کا مزاج تو ایسے ہے ہی، اب مجھے بات کس طرح سے کرنی ہے، اب مجھے ڈیلنگ کرنی کیسے ہے، کس چیز سے جھگڑا نہ پیدا ہو وہ کرنا ہے. مثلاً ایک مزاج ہے کہ فلاں چیز گھر میں نہیں چاہیے، تو جو پیسے اور یہ چیزیں ہیں وہ گھر والوں کو دے دینا کہ یہ ضرورت کی چیز ہے، آپ خود سوچ سمجھ کے خرید کے لے آئیں، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ نہیں میں لا کے رہوں گا. کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ فرمائش بھی کر دی، پیسے بھی دے دیے، کبھی یاد بھی دلا دیا، کبھی بتا دیا اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. تو اس نرمی سے تربیت ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ چیز اٹھا کر لے آئے کہ میرا گھر ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ چلے گا، کر لیں جو کرنا ہے. یہ طریقے ٹھیک نہیں. اور اگر کسی کو اپنے پاس میری فطرت یہ ہے تو اس کو اپنے آپ سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ جیسا مجھے غصہ زیادہ ہے، ہاؤ ٹو ڈیل مائی سیلف. پازیٹیو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. اپنے آپ کی تربیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں صحیح طرح سے. فرد کی تربیت فرد ہی کیا کرتا ہے، کیونکہ اس تربیت میں ظاہری چیزیں شامل نہیں ہوتی، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کا بھی ہوتا ہے. بہت بڑا فیکٹر. یہ ایسے ہی نہیں ہے. آپ قرآن کریم کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ آپ کے پاس پیسے لے کے آئیں تو آپ ان کے پیسے کو وصول کر لیں، ان سے صدقے کو ان سے قبول کر لیں، اور اس صدقے کی وجہ سے ان کا تزکیہ ہوگا، مال کی محبت کم ہوگی، اور اس صدقے کے ذریعے سے یہ پاک ہو جائے گا ان کا دل. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، آپ کی دعاؤں سے انہیں بہت سکون ملتا ہے. تو جو صحیح معنی میں مشائخ اور بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ ظاہر میں تربیت ان کی توجہات، ان کی دعائیں، اللہ سے التجا اور ان کی نیکیوں کا شکریہ ادا کرنا اور ان کے گناہوں پر استغفار کرنا کہ اللہ یہ چیز ہو گئی ہے اگر معاف فرما دے. کیونکہ بسا اوقات تربیت کے مراحل ایسے آتے ہیں جن میں جو مربی ہے اس پہ کوئی چیز کھل جاتی ہے کہ یہ ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ روم کی تلاوت شروع کی اور پھر ایک دم سے رکوع کر دیا، اور پھر سلام پھیرا اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے اور میری نماز میں گڑبڑ کر دیتے. اب بس اصل مسئلہ کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے سورت کو چھوڑ کے رکوع کر دیا. ہوا یہ کہ سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری آنکھ دیر سے کھلی، میں جلدی مسجد میں آیا اور جلدی میں نے وضو کیا، تو میری وضو جلدی کرنے سے دل پر یہ اثر ہوا کہ فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، وضو ٹھیک کر کے آتے نہیں ہیں اور میری نماز خراب ہوتی. اس لیے حساس قلب ہوتا ہے. اسی لیے جو مشائخ بیعت نہیں کرتے تھے، اتنی جلدی قبول نہیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جانتے تھے نا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، میں نے اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، توجہ بھی ہے، ساری چیزیں. تو یہ چیزیں پورا ایک تربیت کا نظام ہے. تو آدمی اپنی فرد خود تربیت نہیں کر سکتا، بہت سی کمی اور کسریں باقی رہ جاتی ہیں. اسی طرح پورا اجتماع تربیتی نہیں ہو سکتا. یعنی پورا اجتماع سمجھے کہ ہمیں سے ہر ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا. فرد سے فرد بنتا ہے، فرد سے بہت سے افراد بھی بنتے ہیں. تو اس لیے اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو بڑا مانے، ان کی سنے، اس پہ چلے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں، ہر آدمی کو سمجھ میں آتی ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے خود آدمی اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے کیسے اپنے رویے کو مثبت انداز کی طرف لانا.
اپنے پہ غور کرے زیادہ، لوگوں پر غور کرنے کے بجائے اپنے پہ غور کرے۔